اگر اہل بیت سے پیار ہے تو ان کی بات مانو گے کہ نہیں؟ آپ تو مانو گے نا انشاءاللہ. اب تھوڑا آپ سے بھی تو بلوا لوں، سب میں ہی بول رہا ہوں. مانو گے؟ سچی محبت اسی چیز کا نام ہے نا. اصحاب کہف کے کتے نے اپنی فطرت کے خلاف کام کر کے یہی تو بتایا تھا، بھونکنا میرا کام ہے لیکن بھونکوں گا نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے تمہارا رنگ نہیں ملا تھا. اگر ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر بول کر جا رہا ہوں، یہ جھوٹے مولائیوں کو بتا دینا جنازہ اٹھانا باقی ہے بس. اگر کسی میں دم خم ہے تو اس حدیث کا جواب لائے. عابدین حضرت سجاد صاحب حضرت سجاد، جن کا عالم یہ ہے کہ جنہوں نے کربلا کا ایک ایک لمحہ دیکھا ہے، یزید کا ظلم بھی دیکھا ہے. ہم نے کہا تھا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک جان دوسرے جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی. اگر یہ حضرت امیر معاویہ کو یزید کی وجہ سے برا کہتے ہیں تو ان جھوٹے مولائیوں کو کل سے چور کہنا شروع کر دو، کل سے ڈاکو کہو، کل سے ان کو مکار کہو، کل سے ان کے بیٹوں کے اندر جو عیب ہو ان عیبوں کی طرف نسبت کر کے ان کو پکارو. وہ کہیں کیوں یار چوری تو میرے بیٹے نے کی ہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو پھر کہنا جب اتنا سمجھتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا غدار یزید تھا، وہ ہمارے دل کے قریب نہ کل آیا تھا نہ آج آیا ہے، نہ قیامت تک کبھی آ سکتا ہے. اور حضرت تو صحابی رسول ہے، صحابی کل بھی دل کے قریب تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک. نام ہے امام زین العابدین. نام کیا ہے؟ امام زین العابدین، جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے. علی اوسط، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، دونوں شہادت پائی، بیچ والا رہ گیا. اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام کے اس لخت ذکر کے ذریعے حسینی نسل کو کائنات میں آنا تھا. حضرت امام زین العابدین ہے. کسی نے سوال کر دیا، اہل علم کے لیے روایت انشاءاللہ بہت کارگر ثابت ہوگی. حضرت امام زین العابدین ہے. کوئی پوچھتا ہے کیف تقول فی معاویہ تھا، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. یہ وہی امام زین العابدین ہے جنہوں نے کربلا بھی دیکھی ہے، جنہوں نے جامع دمشق میں تقریر بھی کی ہے، جو اپنے قافلے کو مدینہ لے کر کے بھی آئے ہیں، جنہوں نے یزید کے یہاں پر رہ کر کچھ دن مہمان بن کر بھی رہے ہیں اور یزید کے ظلم و ستم کو بھی سہا ہے. وہی امام زین العابدین ہے. ظلم و ستم کی کہانی مکمل ہونے کے بعد اب کسی نے سوال کیا کیف تقول فی معاویہ، اے امام زین العابدین یہ بتاؤ آپ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب اگر امام زین العابدین سے پیار ہوگا، ان کے ایک ایک جملے سے پیار کرے گا، وہی نظریہ رکھے گا جو نظریہ ان کا تھا. انہوں نے جواب دیا ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی. اے میرے پیارے سنی ذرا غور کرنا، حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں یار میں اس مرد کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنے قرآن کی کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا. ایک بات ہو گئی، ایک خوبی ہو گئی. دوسری میرے نبی نے فرمایا الامناء ثلاثہ انا و جبریل و معاویہ. فرمایا تین امین ہے، پہلا امین محمد عربی، دوسرا جبریل، تیسرا امیر معاویہ. اور اعلیٰ حضرت کی اعتقاد الاحباب اٹھاؤں تو اور جنازہ نکلتا. عقیدہ سابیہ کو اٹھاؤ، عقیدہ سادسہ کو اٹھاؤ، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب میں میرے امام فرماتے ہیں جب سرکار علیہ السلام نہیں آئے تھے توریت میں علامت بیان کی گئی مولدہ بمکہ و مہاجرہ طابہ و ملکہ بالشام. فرمایا سنو جو نبی آخر الزماں آئیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی پیدا تو مکے میں ہوں گے، ہجرت مدینہ کر کے چلے جائیں گے. اب آخری جملے پہ غور کرنا، کہا ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی. سنی مسلمان ہوش و خیرت کو ذرا ذہن و دماغ کو حاضر کر کے سوال کا جواب دینا. میرے مصطفیٰ خیر ملک شام کے بادشاہ ہے؟ میرے مصطفیٰ صرف ملک شام کے مالک ہے یا پوری کائنات کے مالک ہے؟ اونچا بولو پوری کائنات کے مالک ہے، اونچا بولو پوری کائنات کے مالک ہے. تب ملک شام کے اندر ان کی بادشاہت ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس جملے سے اشارہ تھا امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرف. اور میں ان جھوٹے مولائیوں سے کہتا ہوں ابے کمبخت تو امیر معاویہ کی برائی کر کے اسلام کی تاریخ کو مٹاتا ہے. اگر تم سے کوئی پوچھے اسلام کا پہلا بادشاہ کیا ہے تو نفرت میں زبان بند کر لے گا، لیکن بریلوی سنی کہے گا پہلے بادشاہ کا نام سیدنا امیر معاویہ. ابھی گستاخ کی بھی سزا میں بتا رہا ہوں.
اور سزا بھی ایسے گھر سے بتاؤں گا جس گھر میں آؤ گے تب گھر بھی ملتا ہے، در بھی ملتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دوسری تعریف کری، خوبی بیان کی تو کہنے لگے میں کیا کہوں، وجعلہ اردن وجعلہ امینا فی ارضی، ارے میں اس امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنایا ہے۔ یار دیکھو آواز خاموش نہیں ہونا چاہیے، تم لوگ مرنے کے بعد بھی سیر کرو گے نا سیر انشاءاللہ؟ ابھی میں تمہیں حضرت امیر معاویہ امیر شام کی شان تک لے کر کے جا رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ غور کر رہے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، حضرت امام زین العابدین نے کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے زمین کا امین بنایا ہے۔ تیسرے میں کیا کہوں، اے وجعلہ ورضیہ کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بارگاہ میں کاتب وحی کے طور پر پسند فرما لیا ہے۔ میں اس امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہوں، ذرا اور توجہ فرمائے۔ اب حضرت امیر معاویہ کی اور شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں ان ابا عبد الرحمن کانا رجلا عاقلا حلیما امینا، فرمایا ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی امیر معاویہ کی، کہتے ابو عبد الرحمن معاویہ عقل مند انسان بھی تھے، بردوار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے اور برداشت کرنے والے آدمی تھے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے کہا تھا لوگوں کو خطاب کر کے لا تکرہوا امرأۃ معاویہ فإن فقدتموہ کہا رأیتم الروس تنظر عن کواہلہم، سرکار مولا کائنات نے کہا ارے امیر معاویہ کی گورنری سے چرنا نہیں، اس لیے کہ اگر تم نے اس معاویہ کو کھو دیا تو بہت سے سروں کو کٹا ہوا تم پاؤ گے۔ پتہ چلا جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی شان بڑھتی ہے اس کو زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اسی موقع پر امین بنایا زمین کا۔ میں نے ایک شعر ابھی لکھا تھا عرس حامدی کے موقع پر، اس زمین کا ان کو آقا نے بنایا تھا امین، اس زمین کا ان کو آقا نے بنایا تھا امین، میرے سرور کی عطا حضرت امیر شام ہے، واسطے ہیں رافضی کے قہر مولا وہ مدام، واسطے ہیں رافضی کے قہر مولا وہ مدام، قلب سنی کی ضیا حضرت امیر شام ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب ذرا غور فرمائیے گا، یہ دو شعر میں نے پڑھ دیا، حالانکہ اشعار تو اور بھی زیادہ ہے، لیکن اب یہ اشعار پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ بس نثر کی دنیا میں جا کر اپنے آپ کو منشور بنا کر کے کو ختم کر کے مختوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان کی مہر لگ جائے اور خاتم کے ذریعے کامیابی مل جائے۔ ذرا توجہ فرمانا، حضرت امیر معاویہ کی شان میں دوسرا جملہ آپ نے بولا، آپ نے فرمایا غفر اللہ تعالی لأبی عبد الرحمن معاویہ وجعل اللہ وغضب لعن اللہ تبارک من یسلبہ۔ ارے یار میری طرف توجہ کرے، جانے والوں کو نہ دیکھے۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ کی بخشش ہو، اللہ بخش دے امیر معاویہ کو، اور اللہ کی لعنت ہو ان پر جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ ارے یار بولو نا، اس جملے پر تو بولنا چاہیے۔ پتہ چلا امیر معاویہ کے گستاخوں کو لعنتی کہنا، لیکن لعنت شخصی نہ کی، امام کی ملفوظ مجھے روک رہی ہے، لیکن جو بھی ہے لعنت جماعتی۔ فرمایا جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور شہاب الدین خفاجی یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتا ہے وہ جہنمی کتا ہے۔ اب میرے ساتھ بولو، امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والا آپ کہو گے جہنمی کتا، امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والا جہنمی کتا، امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والا جہنمی کتا ہے۔ یہ تو سنی تو دعا کرتا ہے بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ اور اگلا جملہ سنے، حیدرآباد سرزمین پر ایک پیٹو تھا مر گیا، اس نے ایک جملہ بولا تھا، یہ پوری ٹیم ہے میاں، پوری ٹیم، اس کو سمجھیے، یہ پادری فتنہ
یہ پوری زمین بنا رہا ہے، نئے فرقہ شمع نیازیہ کی طرح ایک نیا فرقہ مولائیت کے نام پر ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے بھیا، ہم نے بھی ابو الحسن اشعری کو پڑھا ہے۔ معتزلیوں نے اپنے آپ کو اہل توحید اہل حق کہا، انہوں نے معتزلی کہہ دیا، ہم بھی تیرے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہیں گے ابے تم نہیں ہے، سچا وبائی ہے۔ اب سنو، اس نے کہا امیر معاویہ میں کوئی تھی نہیں جس سے ان کا عرس کیا جائے، امیر معاویہ کی فاتحہ دلائی جائے۔ ہم نے کہا تیرا باپ قابل عرس بھی ہو جائے، قابل فاتحہ بھی ہو جائے اور صحابی کا انتقال ہو جائے، وہ قابل عرس و فاتحہ نہیں۔ میں نے کہا سن، سرکار فرماتے ہیں ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ورورا لهم یوم القیامہ۔ صحابی انتقال کے بعد جس زمین میں دفن ہو جاتا ہے نا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو لوگوں کا قائد ہوگا، ان کے لیے نور اور چراغ کی حیثیت بھی رکھے گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تب حضرت امام زین العابدین سے اب مفتی بشیر صاحب قبلہ، اب ہے مزے کے جملے، کسی سوال کرنے والے نے کہہ دیا، ان سے پوچھا، کہنے لگا کہا بینا چتی کا بینا ہوا بینا چتی کا ماں کالا۔ ارے امام زین العابدین آپ بھی بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ کے دادا علی اور امیر معاویہ کے درمیان تو اختلاف ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ کے درمیان تو اختلاف ہوا تھا، آپ اختلاف کے باوجود بھی ان کی تعریف پہ تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ میرے نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا دعولی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو۔ ابے جہنمی کتوں، تم ہوتے ہو جو نبی کے صحابہ میں فیصلہ کرو گے، نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، اور سرکار نے حضرت علی امیر معاویہ کے جھگڑے کے معاملے کو ختم کر دیا، پہلے ہی کلین چٹ دے دی ہے۔ اب تم کون ہوتے ہو جو آ کے اختلاف بڑھاؤ؟ ابن عساکر کو اٹھاؤ، ابن عساکر کو اٹھاؤ۔ حضرت علی بیٹھے، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہیں، ابو بکر و عمر بیٹھے ہیں، میرے نبی بیٹھے ہیں، اس اقبل علی جن حضرت علی اتنے میں آ گئے، میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ سے کہا یا معاویہ تحب علی، اے معاویہ تجھے علی سے پیار ہے کہ نہیں؟ اگر پیار نہ ہوتا تو کچھ اور بولتے، لیکن کیا جملہ بولا؟ فرمایا واللہ انی لا احبہ حبا شدیدا، مجھے تو علی سے ٹوٹ کر پیار ہے، میں خوب پیار کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انہا ستکون بینکما حلیۃ، اے علی معاویہ سنو، تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، تمہارے درمیان جنگ ہوگی۔ پھر حضرت علی نے پوچھا فما بعد ذالک، حضور اس کے بعد کیا ہوگا؟ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا عفو اللہ وغفرانہ والدخول الی الجنہ، جس کا پروانہ بھی دے دے گا جنت میں داخلہ بھی۔ اس نے کہا حضور آپ کے اور آپ کے دادا ان کے درمیان حضرت بس غور فرمائیے گا، رسول کریم علیہ السلام کے چہیتے امام زین العابدین کہتے ہیں کانا ذالک فی الکتاب مستورا وکانا امر اللہ قدرا مقدورا، کا عجیب آدمی ہے، ابے یہ تو تقدیر میں لکھا تھا جو تقدیر میں لکھا ہوتا۔ اس کے بعد کہا ہم کیا کریں؟ فرمایا لا تقولوا فیہ الا خیرا، جب بھی امیر معاویہ کا ذکر کرو بھلائی کے ساتھ کرنا۔ سبحان۔ آپ بتائیں یہ جھوٹے رافضی، سچے رافضی، جھوٹے مولائی اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت کے فرد فرید کا نام امام زین العابدین ہے۔ اگر سچا پیار ہے امام زین العابدین سے تو ان سے کہیے گا کہ کل بریلی کا ایک غلام ہمیں روایت سنا کر کے گیا ہے، اس کا جواب دے۔ امام زین العابدین نے کہا لا تقولوا فیہ الا خیرا، جب بھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرو بھلائی کے ساتھ کرنا۔ سوشل میڈیا کے مجاہدین اور طرح طرح کے کتوں کی تقریریں سن کر حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والے، ایسے کتوں کی تقریریں سن کر ذہن و دماغ کو خراب کرنے والے لوگ بھی میرے بات سن کر جائے اور ان سے بچ کر رہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی ذکر کرو امیر معاویہ کا بھلائی کے ساتھ کرنا۔ ہم نے کہا یار کیوں کرے؟ تب امام زین العابدین نے کہا فإن معاویہ ذو فضائل جمّہ، اب وہ پیٹو کہہ رہا تھا کوئی خوبی نہیں ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں بھلائی سے اس لیے ذکر کرنا ہے کہ چونکہ اللہ نے امیر معاویہ کو ایک خوبی نہیں بے شمار خوبیوں کا مالک بنایا تھا۔ پتہ یہ چلا سنیت یہی ہے، ایک طرف آپ کے ہاتھ میں دامن صحابہ ہو، دوسری طرف دامن اہل بیت ہو، پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھتے چلے جاؤ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور لجم ہے اور لاؤ ہے۔